کوئی آپ کا حال ہی نہیں پوچھ رہا کہ تم ہو کون، تمہارے منہ میں کتنے دانت ہیں، یا یہ کہ دنیا میں اقتدار کی کسی مسند پر انسان بیٹھا ہے، یا یہ کہ کوئی اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں۔ یہ تمام جو حالات انسان پر طاری ہوتے ہیں، ان کے جواب میں جو طرز عمل فکری اعتبار سے اور عملاً انسان اختیار کرتا ہے، اس کے 4 درجے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد کے مزید بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ پہلا درجہ ہے انتہائی گمراہی، ضل ضلالا بعیدا۔ وہ کیا ہے؟ اگر عزت ہوئی، نعمتیں ملی، فلاں دیوی یا دیوتا کی نگاہ کرم ہے، اس کی کرپا سے یہ ہو گیا، اور اگر کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، معلوم ہوتا کہ فلاں دیوی یا دیوتا ہم سے ناراض ہو گیا، یہ کالی دیوی کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے، یا یہ کہ یہ لکشمی دیوی کی نگاہ کرم ہے کہ ہمیں دولت مل گئی ہے۔ یہ تو ہے شرک۔ شرک ہونے کے اعتبار سے یہ ہے ضل ضلالا بعیدا، انتہائی پستی۔ اس پستی سے اوپر آئیں گے تو توحید کی پہلی منزل ہے۔ عزت دی اللہ نے دی، اگر کوئی تنگی آ گئی، فقر، تکلیف، کوئی ذلت، رسوائی، یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ ایک اعتبار سے تو انسان ہدایت پر آ گیا، بڑی گہرائی تھی اس گندگی کی اور اس خباثت کی جو شرک جس کا نام ہے، اس سے انسان نکل آیا، نجاست سے۔ توحید تو ہے، لیکن ابھی اس میں اس کی گمراہی کا ایک ایلیمنٹ شامل ہے، اور یہ گمراہی سے جب تک آگے نہیں آئے گا، اوپر نہیں ابھرے گا، اس کا طرز عمل کیا ہوگا کہ ذرا کچھ مل گیا، عزت مل گئی، پھولے نہیں سما رہے، اب زمین پر قدم نہیں ٹک رہے، گردن اکڑ رہی ہے، کہیں محرومی ہو گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مشقت، فقر آ گیا، اب بجھ کر رہ گئے۔ ان دونوں کیفیات میں انسان کا پینڈولم جو ہے وہ ایکسٹریم کو جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جبکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں جو دولت مل گئی یا عزت مل گئی تو یہ گویا کہ بڑی کوئی قابل فخر شے ہے، اور اگر یہاں پر کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، فقر و فاقہ آ گیا تو یہ گویا کہ بہت ہی اہانت آمیز شے ہے۔ اگر یہ انسان سمجھے گا تو طرز عمل وہ نکلے گا، نتیجے کے طور پر جو میں بیان کر چکا ہوں، یہ گمراہی ہے۔ اس گمراہی سے نکلیں گے تو آپ کس مقام پر آئے؟ دوسری منزل ہدایت کی کیا ہے؟ نہ یہ عزت ہے نہ یہ ذلت ہے، دونوں حیثیتیں برابر ہیں کہ یہ امتحان ہے۔ اسی لیے ان دونوں آیتوں میں ایک لفظ قدر مشترک ہے، اذا مبتلاہ فاما الانسان اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ۔ یہ بھی ایک ابتلا ہے، آزما رہا ہے اللہ، کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے، کبھی فقر و فاقہ سے آزماتا ہے، کبھی وہ کثرت دولت اور کثرت مال سے آزماتا ہے، کبھی وہ صحت دے کر آزماتا ہے کہ یہ قوت اور توانائی اور صحت جو میں نے دی ہے یہ اس میں کیا کرتا ہے، کبھی وہ مرض کے ذریعے سے آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ ہمارے لیے شکوہ اور شکایت تو اس کی زبان پر نہیں آ جاتی، نالا اور شیون تو نہیں آ جاتا، تکلیف جھیلتا کہ نہیں جھیلتا، اس میں تحمل ہے کہ نہیں ہے، تو صبر کرتا ہے یا شکر کرتا ہے۔ یہ دونوں کیفیات در حقیقت اس اعتبار سے مساوی ہے، یہ بھی امتحان، یہ بھی امتحان۔ یہ حقیقت جب سامنے ہوگی، اب وہ پینڈولم جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا، یعنی انسان میں طبعی طور پر تو ایک اثر ہوتا ہے غیر اختیاری، کسی چیونٹی نے کاٹا آپ کے پاؤں پر، آپ اپنا پاؤں ہٹا لیں گے، اس میں کوئی ارادہ نہیں، یہ ریفلیکس ایکشن ہے، غیر اختیاری فیل ہے۔ اس حد تک تو انسان ضرور متاثر ہوتا ہے، اس سے تو کوئی انسان جو ہے وہ بلندتر نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے وہ نومولود فرزند، انتقال جب ہو رہا تھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب یہ ایک طبعی اثر ہے، ایک فعل ہے، انفعالی کیفیت ہے جو بالکل طبعی ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے انسان کی زبان پر کوئی شکوہ آ جائے، کوئی شکایت آ جائے، یہ نہیں ہوگا، یہ ایمان کے منافی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی خوشی ہوئی ہے تو چہرے کے اوپر ایک نکھار آ جائے گا، تبسم آ جائے گا، اس سے زائد نہیں۔ اس حد تک تو یوں سمجھیے کہ انسان کا طبعی تقاضا ہے۔ اس سے زیادہ یہ پینڈولم اگر سوئنگ کر رہا ہے تو گویا کہ اس حقیقت سے انسان محجوب ہے کہ یہ بھی امتحان ہے، یہ بھی امتحان، جو ہم سورہ حدید میں پڑھ چکے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر لکے لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ اللہ تمہیں کچھ دے تو اتراؤ مت، اللہ تم سے کچھ چھین لے تو اس کے اوپر افسوس مت کرو۔ یہ نتیجہ ایمان کا نکلنا چاہیے۔ اگر تمہیں ایمان ہے اللہ پر، اگر تمہیں یقین ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوا، اگر تمہیں یقین ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے طے کیا ہے اس میں میرے لیے خیر ہی ہے،
چاہے فی الحال فی الوقت فوری طور پر مجھے ناگوار محسوس ہو رہی ہے بات، لیکن یقیناً میرے لیے اس میں خیر ہے میرے رب کی طرف سے کہ ہر کے ساتھ یہ ماریخ عین الطاف فصل. ہم تو شارٹ سائٹڈ ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے کسی شے کو، ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کر گھبرا اٹھتے ہیں کہ یہ تو تکلیف آ گئی، کیا پتا اسی کے پردے میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے. میں نے وہ رئیس امروہوی کے اشعار آپ کو کئی دفعہ سنائے ہیں. وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے، بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے. ابھی ہے کچھ امتحان باقی، فلاکتوں کے نشان باقی، قدم نہ پیچھے ہٹے کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے. رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے، جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے. اسی آزمائش سے تو بگڑی بنے گی، اسی سے تو تمہارا خیر جو ہے اجاگر ہوگا، سامنے آئے گا، پتہ چلے گا who's who, what is what. ابو بکر میں کتنا یقین اور ایمان تھا، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ کیسے معلوم ہوگا کہ بلال میں کتنا سہار، کتنا تحمل تھا، کتنا صبر تھا، اگر وہ مصیبت ان پر نہ آتی کہ جو امیہ ابن خلف کے ہاتھوں ان پر قیامت ٹوٹ رہی تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور. اگر اس حقیقت سے محجوب ہو جاؤ گے تو پھر اختیال اور فخر اور گھمنڈ پیدا ہو جائے گا تمہارے اندر، یا دوسری طرف مایوسی، کمر ہمت ٹوٹ کر رہ جائے گی، خودکشی کرنے کو انسان آمادہ ہو جاتا ہے ذرا کوئی ناکامی دنیا میں آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی. یہ ہے در حقیقت تیسری منزل، ہدایت کی دوسری سیڑھی. پہلا کیا تھا؟ نہاد ضل ضلالا بعیدا، کوئی خیر مل گیا تو کسی دیوی کی نگاہ کرم، کوئی تکلیف آ گئی تو کسی دیوتا کی ناراضگی، یہ تو ہے ضل ضلالا بعید. اس سے اوپر آئے، یہ پہلی سیڑھی ہدایت کی ہے. عزت ہے تو اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی ذلت ہے، تنگی ہے تو اللہ کی طرف سے. یہ ہدایت کا آغاز ہو گیا، یہ توحید کی بنیادی منزل. اس سے اگلی منزل، یہاں کی ذلت ذلت نہیں، یہاں کی عزت عزت نہیں. ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو قیامت کا دن ہے. وہاں معلوم ہوگا جس کو اس روز عزت ملی وہ عزت والا ہے، جو اس روز ذلیل ہو گیا وہ ذلت والا ہے. یہ تو امتحان ہے، دار الامتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تو دار الامتحان ہے. امتحان ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں. اس سے اوپر ہے ایک چوتھی منزل، ہدایت کی تیسری منزل. وہ کیا ہے؟ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو آزمائش ہے تنگی کی اور فقر و فاقہ کی، یہ سختر آزمائش ہے، اور نعمتوں کی بارش ہو تو یہ آسان آزمائش. یہ بھی ابھی گمراہی کا ایک پرت جو ہے اس کی باقی ہے. ابھی ہدایت کا جو کامل جو ہوگا انکشاف وہ کب ہوگا؟ جب انسان اس حقیقت کو جان لے کہ جہاں وسعت ہو، جہاں کثرت ہو، وہ زیادہ بڑا امتحان ہے، سخت امتحان ہے، بجائے اس کے کہ اگر قلت ہے، کمی ہے، یہ کم تر امتحان ہے، یہ کم بھاری امتحان ہے. کیوں کہ اگر آپ کے پاس کثرت ہے آپ کے اندر غفلت پیدا ہو جائے. یہ ایک بڑا نیچرل ری ایکشن ہوتا ہے. اگر کسی شخص کی ابتدائی اور بنیادی تربیت کے اندر دین کا عنصر موجود ہو، جیسا کہ علامہ اقبال کے ہاں تھا. ان کی والدہ ایک بہت نیک سیرت مسلمان خاتون، ان کے والد ایک صوفی منش بزرگ، پھر ان کے استاد علامہ میر حسن. یہ ان کی شخصیت کے جو ابتدائی جو کردار سازی کا دور ہوتا ہے اس کے اندر اہم ترین جو ہے عوامل تھا. پھر جو کچھ ہوا، لاہور میں آئے، گورنمنٹ کالج میں رہے بھی کیا، یہاں پر رہے، وہ کچھ دور اور تھا. لیکن انگلستان جاتے تو معلوم ہوتا ہے کہ شعلہ بھڑک اٹھا، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. پھر وہاں کے فلسفے، فکر، نظریات، اس کا جو مطالعہ کیا تو اس میں خود اپنی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جیسے حضرت ابراہیم کو نمرود کی آگ میں ڈال دیا گیا تھا، مجھے بھی اس آگ میں جھونک دیا گیا. یہ تو آگ ہے، یہاں یہ تو عذاب کا ہے، عذاب دانش افریقہ. لادینیت، الحاد، یہ ساری چیزیں جو ہے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے یہاں پر. لہذا عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. اللہ نے حضرت ابراہیم کو بھی وہاں سے زندہ و سلامت نکال لیا تھا. علامہ اقبال بھی وہاں سے جب آئے ہیں تو ایک مومن کا ذہن اور فکر لے کر آئے ہیں، مومن کا دل لے کر آئے ہیں. اس وقت کی ان کی جو
ایکویٹی آف ویژن تھی. اس کا اندازہ کیجئے 1905 سے 8 تک کے حالات. اور انہوں نے مشاہدہ کر لیا تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے. اور بھی بہت لوگ جاتے آتے تھے، انگلستان جاتے تھے. کسی نے دیکھا کہ دیکھنے والوں ہی کو دکھائی دیتا ہے، صاحب بصیرت لوگوں ہی کو. تو علامہ اقبال بہت بڑے سیر تھے، دیکھنے والے تھے. ایک تو حال کا مشاہدہ گہرا، اور ایک مستقبل کے بارے میں بھی. ان کی نگاہیں بہت تیز تھی. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود. اس کے بعد سن 8 سے 1938 تک 30 برس. اب یہ ہے ان کا وہ دور جس میں اگرچہ انہوں نے شاعری کو جاری رکھا ہے، شاعری کی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے مرا یاراں غزل خانے شمردند، مجھے خامخواہ لوگوں نے شاعر سمجھ لیا ہے، غزل خاں سمجھ لیا ہے. اور شکوہ کیا ہے کہ ہر کسے از ظن خود شد یاد من بس درون من نجست اسرار من. میرے بہت سے دوست بنے ہوئے ہیں، عقیدت مند ہیں، آتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کوئی میرے اندر جھانک کر نہیں دیکھتا کہ اس کے اندر ہے کیا. وہ کیا چیز ہے جو مجھے بے چین کیے ہوئے، اس سے کسی کو دلچسپی نہیں ہے. یہ جو دور ہے 30 برس کا، میرے نزدیک اس میں اقبال کی سب سے بڑی حیثیت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کا اس دور کا سب سے بڑا شارح ہے. میں لفظ تفسیر استعمال نہیں کر رہا، وہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہو جائے گی. شارح اقبال قرآن، اور ساتھ ہی سب سے بڑا داعی ہے. میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی اور شخص نے اس شد و مت کے ساتھ مسلمانوں کو قرآن کی طرف دعوت دی ہو کہ لوٹو قرآن کی طرف. سادہ ترین الفاظ میں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. اے جو شبنم بر زمین افتندئی در بغل داری کتاب زندگی. اے وہ قوم جو شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہوئی ہے اور لوگ اسے اپنے قدموں سے توڑ رہے ہیں، پامال کر رہے ہیں. ہوش میں آ، تیرے پاس وہ کتاب زندہ موجود ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی عصا تو تھا، لیکن جب دربار میں جب وہ مقابلہ ہو رہا تھا اور جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ بھی سانپ بن گئے، تو حضرت موسیٰ کے دل میں بھی خوف آ گیا. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ. یہ بربنائے طبع بشری ہے. اس طرح کی چیز کا معاملہ انبیاء کی عصمت کے منافی نہیں ہے، بربنائے طبع بشری. کہ میرا معجزہ بھی تو یہی تھا نا جو اللہ نے دیا تھا، کہ میرا عصا جو ہے وہ اژدہا بن گیا، یہ تو انہوں نے سانپ بنا دیے. اب کیا ہوگا؟ تالی پٹ جائے گی. اب تو مجمع خود کہا تھا کہ جمع کرو لوگوں کو. اس وقت اللہ نے فرمایا جو تیرے ہاتھ میں اسے پھینکو، ذرا ڈالو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، ڈرو نہیں. وہ جب ڈالا ہے اور اس نے وہ سارے ہڑپ کر لیے. اس جو بنا وہ اژدہا، وہ جو جتنی بھی بنی تھی وہ بظاہری وہ سانپ، وہ سب کے ساتھ ہڑپ. اب سجدے میں گر پڑے ساجدوں کر، القی السحرۃ ساجدین. اسی طرح یہ امت آج اگرچہ موجود ہے، عصائے موسوی بغل میں ہے، سانپوں سے ڈر رہے ہیں. در بغل داری کتاب زندگی، اے تو شبنم بر زمین افتندئی. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، میری ایک کتاب ہے علامہ اقبال اور اس میں میں نے تفصیل سے علامہ اقبال کے شارح قرآن ہونے کے اعتبار سے میں نے انہیں رومی ثانی قرار دیا. رومی کے بارے میں حضرت جامی رحمہ اللہ نے جو اشعار کہے تھے، مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی. یہ جو مولوی معنی، مولوی روم، ان کی جو مثنوی ہے، یہ فارسی زبان میں، پہلوی زبان میں قرآن ہی ہے. قرآن ہی کے مفاہیم ہیں، قرآن ہی کے مقاصد ہیں، قرآن ہی کا فکر ہے، قرآن ہی کا فلسفہ ہے جو بیان کیا گیا. منچ گویم وصفیاں عالی جناب نیست پیغمبر ولیکن دارت کتاب. میں کیا کچھ وصف بیان کروں مولانا روم کا. وہ پیغمبر تو نہیں تھے لیکن کتاب ان کے پاس تھی. کتاب جو ہے مثنوی مولوی مان. بالکل یہی بات جامی ہی کے طرح کے بہت بڑے شاعر تھے، جالندھر کے گرامی، اور انہوں نے یہ بات کہی تھی، در دیدہ مانی نگراں حضرت اقبال پیغمبر یہ کر دو پیغمبر نہ تو آشد. جو لوگ معنی پر نگاہ رکھتے ہیں، جو لوگ صرف الفاظ کو نہیں دیکھتے، گہرائی میں جاتے ہیں، ان کے نزدیک تو حضرت اقبال کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں پیغمبری کی ہے، اگرچہ انہیں پیغمبر نہیں کہہ سکتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بہرحال یہ میرے نزدیک 1908 کے بعد سے لے کر ملت کے احیاء کا نعرہ
ملت کے احیاء کی نوید جاں فضا، اسلام کی نشت ثانیہ کے دور کے آغاز کی بشارتیں بھی سنائی، اور اس کے لیے ایک فکری مواد پیدا کیا، مغربی فکر پر تنقید کی، زوردار تنقید کی، ان کی سیاست پر تنقید کی۔ انسانی حاکمیت کہاں سے لے آئے ہو؟ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہنتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری۔ حاکمیت تو صرف اللہ کو ہے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں، اللہ کی حاکمیت۔ انسانی حاکمیت چاہے فرد واحد کی ہو، فرعون ہو، نمرود ہو، تو جتنی بڑی نجاست کا ایک بہت بڑا، یوں سمجھئے کہ بہت بڑی گانٹھ جو ہے کسی کے سر پر رکھ دی گئی ہے، ٹنو، وہ اگر ایک ایک ماشا کر کے سب میں بانٹ دی جائے گی تب بھی تو نجاست ہی رہے گی۔ انسانی حاکمیت کا تصور جو ہے وہ نجاست ہے، وہ کفر ہے، وہ شرک ہے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کی حاکمیت۔ معیشت پر جو ان کا نظام ہے، جس طریقے سے انہوں نے مغربی معیشت کے تار و پود بکھیرے ہیں، جس طریقے سے کہ جو یہ بینکنگ سسٹم پر انہوں نے کہا ہے، ای ملوک ای فکر چالاک یہود، یہ بینک کیا ہیں؟ یہ یہودیوں کے دھوکہ دینے والی فکر کا نتیجہ ہے۔ نور حق السینہ آدم ربود، آدم کے دل سے، آدم کے سینے سے وہ نور حق جو ہے، وہ جو نفخت فیہ من روحی، وہ جو روحانی عنصر ہے انسان کا، جس کا محل قلب ہے، اس کو نکال باہر کیا۔ اور ذرا غور کیجئے، حیرت ہوتی ہے جذبات کی شدت۔ تا تہو بالا نہ گردہ دی نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام۔ جب تک یہ بینکوں کا نظام تلپٹ نہیں کیا جاتا، جڑ سے اکھاڑ کر نہیں پھینکا جاتا، کہاں کی دانش، کہاں کی تہذیب اور کہاں کا دین؟ اندازہ کیجیے، عرض کیجیے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا، وحشت کا کہ صحرا جل اٹھا۔ پھر وطنیت، نیشن سٹیٹ کا تصور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، نئے نئے بت۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے۔ اب یہ تصورات سے اندازہ کیجیے، یہ کوئی شاعری کے مضامین ہے؟ یہ وصل و ہجر کی باتیں ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ یا محبوب کے لب لعلین کی کا کوئی تذکرہ ہو رہا ہے، یا اس کے وہ گیسوؤں کی کوئی، یہ تو نہیں، تو بات ہی کچھ اور ہے، یہ شاعری تو نہیں۔ نغمہ کجا و من کجا، ساز سخن بہانہ ایست، سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را۔ یہ امت جو بکھر گئی ہے، یہ لوگ، فکری انتشار ہے، عملی انتشار ہے، فقہی انتشار ہے، نہ معلوم کیسے کیسے انتشار ہیں، انہیں سب کو پھر ایک لائن میں لا کر، ایک قطار میں لا کر، ایک قافلے کی شکل دینا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے میں نے اس شاعری کو اپنا ذریعہ بنایا ہے۔ اس میں سے بھی جو میں نے آپ کو 30 سال گنوائے ہیں، 8 سے لے کر اور 38 تک، 1908 سے 1938، آخری 8 سال بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم، سن 30 تا 38۔ اس میں جو ان کے کارنامے ہیں، ان میں سب سے بڑا کارنامہ نوٹ کر لیجئے، مسلم لیگ کی تحریک میں احیاء اسلام کا انجیکشن لگانا۔ مسلم لیگ 1906 میں قائم ہوئی ڈھاکہ میں، اس میں نہ شامل تھے محمد علی جناح، میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں، قائد اعظم نہیں کہہ رہا، اس وقت وہ قائد اعظم نہیں تھے، نہ علامہ اقبال، علامہ اقبال تو تھے ہی نہیں، وہ یورپ میں تھے، لیکن یہ کہ مسٹر جناح موجود تھے ہندوستان میں، لیکن وہ کانگریس کے رکن تھے، دادا بھائی نورو جی کے سیکرٹری تھے، مسلم لیگ میں نہیں آئے۔ بڑی مشکل سے کہنے سننے سے مولانا محمد علی جوہر کے وہ مسلم لیگ میں آئے، لیکن پھر بھی اپنی ڈوئل ممبرشپ برقرار رکھی، کانگریس کی بھی اور مسلم لیگ کی بھی، اور سر توڑ کوشش کی ہے۔ اس وقت تک یوں سمجھیے کہ جو 24 برس ہیں، 6 سے لے کے 30 تک، مسلم لیگ کی حیثیت جو ہے، نمبر 1 تو یہ کوئی عوامی جماعت تھی ہی نہیں۔ اگر موقع ملا تو میں قائد اعظم کا بھی ایک اور اس میں نقل کروں گا۔ یہ ایک بس ادارہ سا تھا، کچھ بڑے ایلیٹ مسلمانوں کے، کچھ نواب، کچھ نواب زادے، کچھ جاگیردار،
کچھ اور اسی اعتبار سے نمایاں لوگوں کا بس ایک انجمن تھی، اور اس کی کوشش ساری صرف یہ تھی کہ کوئی ایسا فارمولہ طے ہو جائے ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین کہ اگر ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہو اور یہاں پر جدید دور کے مطابق جو ہے ون مین ون ووٹ کے حوالے سے حکومتیں بننی شروع ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ مسلم اقلیت جو ہے وہ ہندوؤں کی اکثریت کے تلے پس کر رہ جائے۔ ان کا تشخص برقرار رہنا چاہیے، ان کے حقوق برقرار رہنے چاہیے، ان کی کوئی ضمانت ہونی چاہیے، بلکہ اندیشہ یہ تھا کہ وہ ہندو اپنی 800 سالہ غلامی کا انتقام لیں گے ہم سے، یہ خوف بھی تھا۔ اس کو میں نیگیٹو ایلیمنٹ کہتا ہوں، یہ تحریک مسلم لیگ کا نیگیٹو ایسپیکٹ تھا۔ لیکن اور اس میں جان لیجئے کہ سب سے بڑا رول پلے کر رہا تھا محمد علی جناح، جسے کہا گیا تھا اتحاد کا سفیر، اور یہ ہندو ہیں دینے والے ان کو یہ خطاب۔ سر توڑ کوشش کی ہے، آخر مایوس ہو گیا۔ اس نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی، انگلستان جا کر کوٹھی خریدی، لیگل پریکٹس شروع کر دی، اور وہاں بیٹھ گئے۔ ان کے اس عرصے میں 37 میں خطبہ الہ آباد دیا علامہ اقبال۔ یہ خطبہ ہے میرے نزدیک ٹرننگ پوائنٹ، کہ اس سے پہلے اگرچہ علامہ اقبال اپنی شاعری میں اسلام کے دوبارہ زندہ ہونے کی نوید سنا چکے تھے اور خبر دے رہے تھے کہ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، اشاق ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا، اور نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہی ہے میں قدسیوں سے میں نے کہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک سور تو اقبال پھونک چکا تھا۔ جو بھی تعلیم یافتہ لوگ تھے ہندوستان میں مسلمان، خاص طور پر شمالی ہند میں زیادہ، لیکن حیدرآباد دکن میں بھی بہت ہی اس کا گہرا اثر تھا۔ لیکن یہاں آ کر اب مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے انہوں نے انجیکشن لگایا۔ وہ انجیکشن کیا تھا؟ نمبر 1، مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں، قومیت کی کسی بھی تعریف پر پورے اترتے، یہ ان کا فلسفیانہ حصہ ہے اس خطبے کا۔ لیکن جس چیز کو میں کہہ رہا ہوں ٹرننگ پوائنٹ، انہوں نے کہا یہ ڈیسٹنی ہے، یہ تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک مسلم ریاست قائم ہوگی۔ It was not a proposal, it was a prophecy, destiny۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے تابناک چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے تھے عرب ملوکیت کے دور میں، لفظ کیا ہے؟ عرب امپیریلزم، یہ بنو امیہ کا دور، یہ بنو عباس کا دور، پھر ترکان عثمانی کے دور، یہ بادشاہتیں تھیں۔ اس میں خلافت کا تو سوال نہیں، نام خلافت کا رہا، خلفائے بنو امیہ اور خلفائے بنی عباس اور خلفائے بنو عثمان وغیرہ، آل عثمان۔ اب اس دور میں جو نقشہ اسلام کا آیا ہے دنیا کے سامنے، وہ ظاہر رہا بہت بدنما ہے، بہت داغدار ہے۔ اگر ہمیں آزاد ایک مسلمان ریاست مل جاتی ہے، ہمیں موقع مل جائے گا کہ ان بدنما داغوں اور دھبوں کو ہٹا کر دھو کر صحیح اسلام کا ایک نقشہ پوری دنیا کے سامنے پیش کریں۔ یہ ہے پازیٹیو انجیکشن۔ یہاں سے مسلم لیگ کا دور ثانی شروع ہوتا۔ اب وہ صرف منفی نہیں تھا، اب وہ تحفظات ہی کی بات نہیں تھی، اب یہ کہ اس میں ایک مثبت، ایک مقصد، نصب العین، ایک اعلیٰ ہدف، ایک اونچا آدرش قائم ہو گیا۔ اس زمانے میں اسم اکرام صاحب جو ہیں، جن کی مشہور کتابیں ہیں روض کوثر، موج کوثر، آب کوثر، بہت ہی بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے۔ اس زمانے میں آکسفورڈ میں پڑھتے تھے۔ قائد اعظم سے ملاقات کے لیے گئے اور کہا آپ کیوں چھوڑ کر آ گئے ہندوستان کو؟ ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ کی قیادت کی ضرورت ہے۔ میں حیران ہو گیا ان کے 2 جملے پڑھ کر، ہندوز آر انکورجیبل، ہندو ناقابل اصلاح ہے۔ میں نے سر توڑ کوشش کر کے دیکھ لی، وہ کوئی عقل کی بات سننے کو تیار نہیں۔ ہندوز آر انکورجیبل۔ اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا بڑے سے بڑا لیڈر جو بات مجھ سے صبح کہتا ہے، شام کو جا کر وہ اپنی سطح کے مطابق یا ڈپٹی کمشنر سے یا گورنر سے کہہ دیتا۔ تو ایسی قوم کی رہنمائی میں کیسے کروں؟ لیکن پھر یہ اقبال ہے جو میدان میں آیا ہے۔ 1932 کی گول بیس کانفرنس میں شرکت کے لیے علامہ اقبال لندن گئے۔ محمد علی جناح اس میں شریک نہیں تھے کیونکہ وہ تو سیاست چھوڑ چکے تھے۔ اس موقع پر محمد علی جناح سے ملاقاتیں کی ہیں علامہ اقبال، اور یہی مثبت انجیکشن ان کو لگایا۔
تو وہی انجیکشن جو ہے اقبال نے مسلم لیگ میں بحیثیت مسلم لیگ 1930 میں لگایا اور محمد علی جناح کے جسم میں 1932 میں لگایا، اور اس نے جناح کی قلب ماہیت کر دی، جناح کو بدل کر دیا۔ اور میں اسے کہا کرتا ہوں کہ جیسے مولانا روم کہتے ہیں، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ شمس تبریز کی ملاقات سے پہلے میں مولوی تھا، مولوی، مجھے جو مولائے روم بننے کی سعادت حاصل ہو گئی ہے یہ تو شمس تبریز کی صحبت۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ اسی طرح محمد علی جناح کبھی قائد اعظم نہیں بن سکتا تھا اگر اقبال نے اس کے اندر یہ انجیکشن نہ لگایا ہوتا۔ میں اس کے ثبوت کے لیے چاہتا ہوں ذرا یہ ایک میں کوٹیشن دے رہا ہوں۔ 21 اپریل 1932 کو جب علامہ کا انتقال ہوا ہے تو اس وقت جو ہے ایک بہت بڑی پبلک جلسہ جو ہے ہو رہا تھا کلکتہ میں۔ وہاں عین جلسے کی حالت میں خبر پہنچی تو اخبار نے یہ لکھا، جو میرے پاس کوٹیشن ہے، دی نیشنز وائس نامی کتاب سے یہ چیزیں میں نے لی ہیں، کہ یہ جلسہ جو ہے قائد اعظم کی تقریر نے اس کے اندر وہ رنگ پیدا کیا کہ وہ سارا سیاسی معاملات جو زیر غور تھے ختم ہو گئے، صرف ایک کانڈولنس میٹنگ بن کر رہ گئی، تعزیت اجلاس۔ الفاظ سنیے، میں سارا نہیں سنا سکتا، صرف چند جملے۔ Mr. M. Jinnah said that the sorrowful news of the death of Sir Muhammad Iqbal had plunged the world of Islam in gloom and mourning. Sir Muhammad Iqbal was undoubtedly one of the greatest poets, philosophers and seers of human history. Seers, دیکھنے والا، پیش بینی کرنے والا، آنے والے حالات کو دیکھ لینے والا۔ To me, he was a personal friend, philosopher, and guide, and as such, the main source of my inspiration and spiritual support. یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد علی جناح۔ وہ کوئی اس طرح کا آدمی نہیں تھا کہ جو لفاظی کرتا ہو، وہ ایک ایک لفظ جانچ کر تول کر بولنے والا شخص ہے، اس نے یہ کہا ہے۔ اور اس سے بھی آگے کی بات سن لیجئے۔ If I live to see the ideal of Muslim state being achieved in India, and then if I were offered to make a choice between the works of Iqbal and the rulership of that Muslim state, I would prefer the former. اگر ہم پاکستان حاصل کر سکے اور اس میں اگر موقع آیا اور مجھ سے کہا گیا کہ اب آپ کے پاس دو چوائسز ہیں، یا علامہ اقبال کے کلام کو قبول کر لیجئے اور یا اس ملک کی حکمرانی، تو میں علامہ اقبال کے کلام کو ترجیح دوں گا۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں، یہ الفاظ کس کے ہیں؟ قائد اعظم کے۔ بلکہ ایک اور میں اس کو آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ایک جملہ اور۔ In April 1936, I thought transforming the Muslim League, which was then only an academical institution, into a parliament of the Muslims of India. From that time to the end of his life, he, yani Iqbal, continued, Qaid Azam ne kaha, he continued, Iqbal stood as a rock by him. He was not only a great poet who had a permanent place in the history of the world's best literature, but he was also a very dynamic personality. بہرحال یہ پہلی بات تھی جو میں نے گنوائی ہے۔ دوسری بات جو نگاہوں سے بالکل پوشیدہ ہے، یہ بات بھی خفی ہے، اقبال کا انفلوئنس قائد اعظم پر یہ لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہے، جس کو میں چاہتا ہوں کہ واقعتاً سمجھا جائے، تاریخ کے آئینے میں دیکھا جائے۔ دوسری بات جو بالکل ہی خفی ہے، سن 32 سے 35 تک علامہ ایک ایسی جماعت قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے جو اسلام کے احیاء اور اسلام کی نشت ثانیہ کا کام کر سکے۔ حالانکہ وہ مسلم لیگ میں تھے، قائد اعظم کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ ادنا کارکن کی حیثیت سے بھی شریک رہے، انہوں نے ہی 1930 کا خطبہ دیا، لیکن وہ یہ محسوس کرتے تھے اور صحیح محسوس کرتے تھے
کہ مسلم لیگ کی تحریک کے نتیجے میں ایک مسلم قومی ریاست تو قائم ہو سکتی ہے، اسلامی ریاست قائم نہیں ہو سکتی۔ لہذا سن 32 سے 35 تک کے عرصے کے درمیان ان کی کوشش رہی کہ ایک جماعت بنے۔ وہ جماعت کیا ہو؟ پریکٹسنگ مسلمز کے اوپر مشتمل ہو، جو اسلام پر عمل کریں۔ ویسے یہ کتاب پوری تفصیل سے آپ اس میں پڑھ سکیں گے، علامہ اقبال کی آخری خواہش، یہ پورا ڈاکومنٹ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جو اب سامنے آ چکا ہے۔ پھر یہ کہ اس کا نظم جو ہے عمارت کی بنیاد پر ہو، صدارت کی بنیاد پر نہیں، وہ عمارت بیعت کی بنیاد پر ہو، اور وہ کبھی الیکشن میں حصہ نہ لے۔ یہ 4 چیزیں نوٹ کر لیجئے، یہ بہت سے اعتبارات سے مسلم لیگ کا اینٹی تھیسس بنتا ہے۔ اس کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بات جو بعد میں علامہ کے انتقال کے 2 سال بعد مولانا مودودی نے کہی ہے 1940 میں اسٹریچی ہال علی گڑھ یونیورسٹی میں، جو ایک کتاب کی شکل میں شائع ہوتی ہے، اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے۔ مین تھیم یہی تھا کہ مسلمانوں کی ایک قومی تحریک کی بنیاد پر ایک قومی ریاست تو وجود میں آ سکتی ہے، اسلامی نہیں آ سکتی۔ اس میں ہر طرح کا آدمی آ سکتا ہے، ہر کردار کا آدمی آ سکتا ہے، ہر شخص آ سکتا ہے، نمازی ہے یا نہیں ہے، روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، شاعر اسلام سے تعلق ہے یا نہیں ہے، قادیانی ہے یا کوئی اور ہے، کچھ ہو، کوئی بھی ہو، نام مسلمان کا ہونا چاہیے۔ مسلم لیگ کا تو معاملہ یہ تھا۔ اس سے ظاہر بات ہے اسلامی ریاست قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ بات علامہ اقبال کے دل کی بات ہے۔ مولانا مودودی کو بلانے والے دکن سے علامہ اقبال تھے۔ مسلم نیشن ہوڈ کی بات جو 1930 میں علامہ اقبال نے کی تھی اپنے خطبے میں، اسے نہایت سلیس پیرائے کے اندر واضح کرنے والے علامہ مولانا مودودی تھے، مسئلہ قومیت کے نام سے۔ اسی آخری دنوں میں یہ جو نظمیں ان کی آئی ہیں جو 1935 کے بعد کہی گئی ہیں اور جو ان کی زندگی میں شائع بھی نہیں ہوئی، یہ ان کے زندگی بھر کی سوچ کا نچوڑ ہے۔ ظاہر بات ہے، جو میں نے کہا تھا کہ مفکر ہو، فلسفی ہو، اس کے فکر میں ارتقا ہوتا ہے، ارتقا ہوتے ہوتے وہ اپنی انتہا کو پہنچتا ہے۔ لہذا اقبال کے فکر کا ارتقا جو ہے وہ ان نظموں میں ہے کہ جو ان کے انتقال کے بعد شائع ہوئی ہیں، ارمغان حجاز ان کی زندگی میں شائع نہیں ہو سکی، کیونکہ اس وقت تک اردو کی نظمیں تھیں بہت کم، علیحدہ کتابی شکل میں نہیں شائع کی گئی، بلکہ فارسی کے ساتھ ہی ملا کر اس کو فارسی اردو جمع کر کے شائع کیا گیا۔ اور دوسرے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، انہوں نے ایک نئی جماعت کا جو ہے تصور پیش کیا اور کوشش کی کہ وہ قائم ہو جائے۔ ایک چھوٹا سا نقطہ اور کہ میں نے اپنے لیے ایک لقب اختیار کیا ہے، یکے از رگ ہائے ساز اقبال۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ زندگی کے آخری ایام میں حضرت علامہ بہت تشویش میں تھے کہ میرا وقت تو اب آ رہا ہے، قریب آ گیا ہے، میں جانے والا ہوں۔ اور انہیں اپنے آس پاس کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا کہ جو ان کے اس مشن کو آگے لے کر بڑھ سکے۔ میں قرآن مجید میں جب غور کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے جو حضرت زکریا کی کیفیت تھی، جبکہ انہوں نے دعا کی اللہ سے، اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اب میں جو موالی ہیں، میرے آس پاس ہیں، ارد گرد لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ اس راستے پر نہیں چل پائیں گے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے کوئی ولی عطا کر دے۔ اللہ نے پھر حضرت یحییٰ کی بشارت دی۔ یہ تشویش تھی جو علامہ اقبال کے ذہن میں تھی۔ آخری دنوں کے ان کے 2 اشعار بہت مشہور ہیں، سرود رفت باز آیت کے نایت، نسیم از حجاز آیت کے نایت، سرآمد روزگار این فقیر دیگر دانہ راز آیت کے نایت۔ اچھا، دیگر دانہ راز کے بارے میں ایک اور ان کی نظم جو ہے جو زبور عجم میں ہے، اس کا بھی مرکزی شعر یہی ہے۔ پہلا شعر بہت اہم ہے، اگرچہ میرے اس وقت کے موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن میں اس کا ذکر کروں گا ضرور، اس لیے کہ علامہ کے بارے میں ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ وہ حضرت مہدی کے ظہور اور حضرت عیسیٰ کے نزول کے قائل نہیں تھے۔ ایسی بات غلط ہے۔ یہ زبور عجم کی نظم سنا رہا ہوں آپ کو۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آید بروں۔ یہاں حضرت مہدی کے لیے خضر وقت، اپنے وقت کا خضر، رہنما، وہ لفظ استعمال کیا ہے، مذہبی اصطلاح استعمال نہیں کی ہے، لیکن خلوت دشت حجاز سے برآمد ہوں گے۔ اس میں شیعہ سنی دونوں کنسپٹ جمع ہو گئے۔ شیعوں کے نزدیک ان کے 12ویں امام روپوش ہے، وہاں سے برآمد ہو جائیں گے، اور سنیوں کے نزدیک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کے مطابق
وہ روپوش ہوں گے، مکے میں چھپے ہوئے ہوں گے. تو یہ دونوں تصورات جمع ہو گئے. خلوت دشت حجاز خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں.